اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 13، آج اس کا آخری سبق ہے الحمدللہ۔ اس کے آگے جو سورہ شروع ہو رہی ہے وہ انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 14 کے ساتھ ہی اس کا آغاز کریں گے، اور آج اس کا لاسٹ لیکچر ہے سورہ ابراہیم کا۔ یہاں یہ سورہ مکمل ہو رہی ہے۔ 7ویں رکوع سے آغاز کریں گے، آیت نمبر 42 سے شروع کرتے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، ترجمہ ہے، اور اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کے لیے ڈیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ یہاں اس آیت میں قیامت کے دن کی ہولناکیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ وہ منظر کہ جب ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر جان اس وقت قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے خوف کا شکار ہوگی۔ ہاں، کن کا ذکر ہے؟ ظالمین کا، ان ظالمین کا کہ جن کے بارے میں قیامت کا دن اس قدر خوفناک، دہشت ناک بن کے ابھرے گا کہ گو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی شدت غم سے، شدت خوف سے رہ جائیں گی، یہاں تک کہ وہ پلک جھپکنا تک بھول جائیں گے اور دوڑتے جا رہے ہوں گے۔ کس کی طرف؟ کہاں کو؟ اس بارے میں تفصیل یہ ہے کہ وہ اپنے سروں کو اٹھائے عرصائے محشر کی طرف بلانے والے یعنی حضرت اسرافیل کی طرف بے تحاشا دوڑتے چلے جا رہے ہوں گے، اور ان کی پلک تک نہ جھپک رہی ہوگی کہ اپنے آپ کو ہی دیکھ سکیں، اور ان کے دل حیرت کی شدت اور دہشت کے مارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے خالی ہوں گے۔ آیت میں مینشن ہے نا کہ اور ان کے دل خالی ہوں گے، اس سے مراد کیا ہے کہ حیرت کی شدت ہوگی، دہشت اس قدر ہوگی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دلوں سے سلب کر لی جائے گی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کر گلوں میں آ پھنسیں گے، نہ باہر نکل سکیں گے، نہ اپنی جگہ واپس جا سکیں گے۔ اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اس دن کی دہشت اور ہولناکی کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ سر اوپر اٹھے ہوں گے، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور دل اپنی جگہ پر قرار نہ پا سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ہولناک دل کی ہولناکیوں سے ہمیں بچا کے رکھے، اپنی رحمت کے سائے میں لے کے رکھے، جنت میں ہمارا داخلہ آسان ہو۔ اس کے بعد ارشاد ہوا، اور لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافرو، تو کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے کہ تمہیں تو دنیا سے ہٹنا ہی نہیں، اور تم ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کی، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی، اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اب یہاں پر پہاڑ ٹل جائیں یہ ایک ایگزامپل بیان کی گئی، پیچھے کافروں کا رویہ بیان کیا گیا، اور اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں کیا بیان کیا گیا کہ یہ کافر سمجھتے ہیں، جیسے مثال ہے نا کہ کچھ گروپ آف پیپل کسی چیز کو اگر دھکا لگاتے ہیں، پہاڑ جیسی بھاری چیز کو، بھاری بھرکم کو، کیا وہ پہاڑ کو جگہ سے ہٹا سکتے ہیں؟
بالکل بھی نہیں۔ تو یہاں دین اسلام، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کی پاور کے بارے میں بات کی گئی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم اپنی سازشوں سے اس پہاڑ کو ٹال سکتے ہو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ سے روک سکتے ہو؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ دین اسلام کا سورج طلوع ہو چکا ہے، جس کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، جس کو کبھی بھی غروب نہیں ہونا، یہ ہمیشہ کے لیے چمکنے کے لیے ابھرا ہے۔ اور تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہ یہاں پر جو مراد ہے کہ رسولوں سے وعدہ خلافی نہ کرے گا، تم یہ خیال نہ کرنا، اس سے مراد وہی وعدہ ہے جو انبیاء سے کیا گیا تھا، کیا کہ امت کے جتنے لوگ ہیں، اب یہاں پر اسی چیز کے بارے میں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے ہمیں بحیثیت امت کہ ہمارے انبیاء ہم پر مبعوث کیے گئے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو ارشاد فرما دیا تھا کہ آپ پر پہنچانا ہے، ان کا کام ماننا ہے، میرا کام ہدایت دینا ہے، اگر یہ مانتے ہیں، اطاعت گزاری والی روش اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے جنت ہے، اگر یہ نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ یہ بالکل بھی گمان نہ کرو کہ جو اللہ نے اپنے انبیاء سے فرما رکھا ہے وہ باطل ہے، علیہ اعوذ باللہ، وہ حق ہے اور حق ہو کر رہتا ہے، اور حق ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں، ان اللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے۔ اور یہ آج کل کے جو ملکی حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جو دنیاوی حکومت سلطنت ہے یہ تو آنے جانے والی چیز ہے، اصل چیز ہے رسول اللہ کے دین کی پاسداری رکھنا، ان کی شریعت پر عمل کرنا، ان کی حرمت کی حفاظت کرنا۔ جو ایسا نہیں کرے گا، اور جو بھی خواہ کتنا ہی بڑا نیکی کا عمل کیوں نہ کر لے، اگر اس کی نیت صاف نہیں ہے اس کے پیچھے، اگر اس کی نیت دین کی خدمت کرنے کی، رضا الہی پانے کی نہیں ہے، تو پھر اس کا عمل بیکار ہے، اور جو اللہ اور اس کے دین کو غلط نظریے سے اور جو اللہ کے رسول کے دین کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو ٹالنے کی اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ان سے بدلہ لینے کے لیے کافی ہے۔ پھر ارشاد ہوا، یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا۔ اس آیت میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ زمین کی ذات نہیں بدلے گی، زمین کی صفت بدل جائے گی، الغرض یہ کہ یہ جو زمین ہے اس میں پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، زمین نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، پتھریلی بھی ہے، تب ہموار کر دی جائے گی، یعنی ذات کی زمین یہی رہے گی، صفت بدل جائے گی، ایک چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی۔ اور آسمان کو بدل دیا جائے گا، یعنی یہ ہمارے اوپر جو آسمان ہے یہ سورج سے مزین ہے، تاروں سے مزین ہے، چاند سے مزین ہے، ان کو بے نور کر دیا جائے گا۔ جب سورج اور چاند اور ستارے بے نور کر دیے جائیں گے تو آسمان کی صفت بھی تو بدل جائے گی۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہوا اسی آیت کے اگلے حصے میں دیکھیں، اور تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے جو سب پر غالب ہے، اور اس دن تم مجرموں کو بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ گندے بدبودار قسم کے کپڑے آگ میں لپٹے ہوئے جب ان کو پہنائے جائیں گے تو وہ ان کے چہروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے، اور وہ آگ ان کو ہر طرف سے ڈانپ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اس سورہ کی آخری آیت میں رب العالمین فرماتا ہے، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے، اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے، اور تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ آپ سب کو بہت مبارک ہو 13ویں پارے کی کمپلیٹیشن کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ہمارا پڑھنا قبول کرے اور ہمیں علم نافع عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نئے پارے کے ساتھ حاضر ہوں گے، نئی سورہ کے ساتھ۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔